السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور فتنوں کا دور ہے۔ ہمارے دور میں فتنہ ابل رہا ہے، جیسے سمندر میں بلبلے ابلتے ہیں، اور قدم قدم پر فتنہ ہے۔ یہ دور فرضی وارے کا دور ہے، اور یہ دور وہ دور ہے جس میں افواہوں کو خوب پھیلایا جاتا ہے، افواہوں کو خوب پھیلا دیا جاتا ہے۔ فتنوں میں بہت سارے فتنے ہیں۔ ہمارے دور کا جو ایک سب سے بڑا فتنہ ہے وہ یہ ہے افواہ پھیلانا۔ اور بھی بہت سارے فتنے ہیں، سارے فتنے پر بات نہیں ہو سکتی، وقت نہیں ہے۔ آج ہماری گفتگو اس کے ارد گرد ہوگی کہ افواہوں کو جو ہم پھیلاتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں، اور یہ افواہ جو پھیلتی ہے اس سے کیسے بچا جائے، خود کو کیسے روکا جائے، دوسروں کو کیسے روکا جائے۔ آئیے اس کو ہم اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے۔ میں نے جو ابھی قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یہ آیت کریمہ 26ویں پارے کی سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، فاجر، گنہگار، مشکوک، مجہول آدمی خبر لے کر آتا ہے تو اس خبر کی تحقیق کرو، اس خبر کی چھان بین کرو، اس خبر کی تہ تک پہنچو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، ہر سنی سنائی بات پر تم فیصلہ کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تو ممکن ہے کہ تم اپنی نادانی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے تم اس کو ایذا پہنچا دو جس کے بارے میں افواہ پھیلائی جا رہی ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ تم کو معلوم نہیں ہے، کسی نے کوئی خبر دی، اب وہ فاسق فاجر آدمی ہے، معتبر آدمی نہیں ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس نے خبر دی اور تم نے فیصلہ سنا دیا، تو سب سے پہلے تو تم اس کو نقصان پہنچاؤ گے جس کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا گیا یا خبر دی گئی۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ تم بعد میں فتصبحوا نادمین، کہ تم بعد میں شرمندہ ہوگے۔ جب تم کو صحیح سچائی معلوم ہوگی، حقیقت معلوم ہوگی، تو تم شرمندہ ہوگے، ندامت کرو گے کہ کاش پہلے میں معلوم کر لیا ہوتا، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اصول سمجھایا ہے، ایک قانون سمجھایا ہے، ایک ضابطہ سمجھایا ہے۔ وہ یہ کہ ہر ایری گیری خبر جو یہاں وہاں سے ہمیں مہیا کی جاتی ہے، ملتی ہے، اس کو یوں ہی دوسرے پر چپکا نہیں دینا چاہیے، پہلے اس کی صحیح طریقے سے تحقیق کرنی چاہیے، اس کی چھان بین کرنی چاہیے، پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ نہیں تو پھر ہم ناواقفیت کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دیں گے اور شرمندہ ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول پہلے سمجھیے تو آپ کو یہ آیت کا مطلب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، کلمہ توحید کو رکھا، رمضان کو رکھا، روزے کو رکھا، اور زکوٰۃ کے فضائل اور اس کی تفصیلات ان کے سامنے رکھا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے،
زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے تو میں اپنے قبیلے جاتا ہوں اور میں اپنے قبیلے کے سردار کو اور لوگوں کو جمع کروں گا اور زکوٰۃ کے مال کو جمع کروں گا، اور جب وقت پورا ہو جائے گا تو آپ اپنے قاصد کو بھیج دینا، وہ زکوٰۃ کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث کو رخصت کر دیا، وہ اپنے قبیلے بنی مستلق چلے گئے۔ بعد میں جب وقت پورا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا جس کا نام تھا ولید بن عقبہ، کہ جاؤ زکوٰۃ کا مال اصول کر کے لے کر آؤ۔ اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام قبیلوں کے لوگوں سے، سرداروں سے زکوٰۃ کا مال جمع کر کے ان کو دینے کے لیے، ان کے سواگت کے لیے اور ان کے استقبال کے لیے یہ لوگ کھڑے ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہنے لگا کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں اور ہمارے جان کے بھی دشمن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر معلوم ہوئی، یہ بات جب معلوم ہوئی تو آپ کو بہت غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو یہ مسئلہ سپرد کیا اور کہا کہ جاؤ اس کی تحقیق کرو کہ معاملہ کیا ہے۔ پتہ چلا کہ معاملہ کچھ نہیں ہے۔ راستے میں حضرت حارث بھی ملے، ان کے قوم کے اور قبیلے کے لوگ بھی ملے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو زکوٰۃ کا مال خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کرنے جا رہے ہیں، فلاں شخص آیا تھا اور وہ ہم سے مال لیے بغیر واپس چلا گیا، ہم کو دیکھا اور واپس چلا گیا۔ تو تحقیق کرنے سے پتہ یہ چلا کہ یہ مال دینا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط خبر سنائی گئی کہ وہ لوگ مال نہیں دینا چاہ رہے ہیں اور ہمارے جان کے بھی دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی خبر آ جاتی ہے تو اس خبر کی تحقیق کرو، اس خبر کی چھان بین کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ناواقفیت اور جہالت میں اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے تم اس کو تکلیف دے دو اور پھر بعد میں تم شرمندہ ہو۔ تو اس آیت سے ہمیں ایک اصول اللہ نے سمجھایا ہے، وہ یہ کہ ہم افواہوں سے کیسے بچیں، فرضی واڑے سے ہم کیسے بچیں، فرضی خبر سے ہم کیسے بچیں اور خود کو اور دوسروں کو کیسے بچائیں۔ کیونکہ اگر ہم افواہوں میں پڑے رہیں گے، فرضی واڑے میں پڑے رہیں گے تو اس کا بہت نقصان ہے۔ اس سے جھوٹ پھیلے گا، اس سے غیبت پھیلے گا، اس سے بدزن لوگ ایک دوسرے سے بدزن ہوتے چلے جائیں گے، جھوٹ جو ہے جڑ پکڑتی چلی جائے گی، غیبت جڑ پکڑتی چلی جائے گی۔ اگر افواہ سے بچنا ہے تو جھوٹ کو ختم کرنا ہے۔ آپ جھوٹ کو ختم کر دیجئے معاشرے سے، افواہ ختم ہو جائے گا۔ غیبت کو ختم کر دیجئے معاشرے سے، افواہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ جتنی افواہیں پھیلائی جاتی ہے کہ فلاں شخص ایسا ہے، اس کا کردار ایسا ہے، اس کا کام ایسا ہے، یا تو جلن کی وجہ سے ہوتا ہے یا حسد کی وجہ سے ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے کہ دشمنی کے بنا پر ایک خبر کو ہم نے رائج کر دیا، ایک خبر لوگوں کے سامنے رکھ دی، اب وہ پھیل رہی ہے آگ کی طرح۔ اور یہ دور افواہوں کا دور ہے، افواہوں کا بازار گرم ہے، فرضی واڑے کا دور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں یہ جو دو چار چیزیں سوشل میڈیا پر ہم یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، ہو سکتا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہوں اور ہیں بھی فائدے، لیکن میری نظر سے جب دیکھا جائے تو زیادہ تر خبریں اس کے اندر فرضی واڑے والی ہوتی ہیں، زیادہ تر خبریں ان کے اندر افواہوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ کہیے کہ یہ افواہ پھیلانے کی مشین ہے، اس کو واٹس ایپ کو کہیے کہ یہ افواہ پھیلانے کی مشین، فیس بک افواہ پھیلانے کی مشین، انسٹاگرام یہ افواہ پھیلانے کی مشین، ٹیلی گرام یہ افواہ پھیلانے کی مشین۔ اس کا فائدہ بھی ہے، اپنی طرف اس کا ایک فائدہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ 80% خبریں فیس بک پر جھوٹی ہوتی ہیں، 80% خبریں واٹس ایپ پر جھوٹی ہوتی ہیں، انسٹاگرام پر جھوٹی ہوتی ہے۔ تو یہ تو افواہوں کا دور ہے، باضابطہ افواہیں تیار کی جاتی ہیں، جھوٹی خبریں بنائی جاتی ہے اور اس کو وائرل کیا جاتا ہے۔ اور
ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جب کوئی خبر آتی ہے، پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم اس قابل نہیں ہیں کہ خبر کو تحقیق کر سکیں، ہمارے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو اس طرح کی جو مشین ہے، یہ فیس بک اور یہ وہ ہم یوز نہ کریں، بہتر ہے ہمارے لیے۔ اگر ہمارے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ ہم اس میں صحیح غلط اور صحیح خبر اور بری خبر، جھوٹی خبر اور سچی خبر کو ہم پہچان نہ سکیں، تمیز نہ کر سکیں، تو بہتر ہے کہ ان سب چیزوں سے دور رہیں۔ ہمارے پاس جب کوئی خبر آتی ہے تو بغیر کسی چھان بین کے، بغیر کسی تحقیق کے، آنکھ بند کر کے بس ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں، ہم اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں کہ 10 لوگوں کو شیئر کرنا ہے، 5 لوگوں کو شیئر کرنا ہے، گروپ میں شیئر کرنا ہے، اور جگہ جگہ ہر پلیٹ فارم، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہم اس کو ڈال دیتے ہیں، اس کی تحقیق کیے بغیر کہ یہ جو خبر آ رہی ہے ہمارے واٹس ایپ پر، گروپ پر، فیس بک پر، اس کی سچائی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم نہ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، اگر کوئی ویڈیو آیا تو دیکھنے کا وقت نہیں ہے، بس ڈال دینا ہے، فارورڈ کر دینا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک وبا پھیلتی ہے، افواہوں کی وبا، معاشرے کے اندر جھوٹ کی وبا پھیلتی ہے، غیبت کی وبا پھیلتی ہے، اور لوگوں سے بدظن ہونے کی وبا پھیلتی ہے، یہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ غلطی کیا ہے کہ ہم کسی بھی خبر کو پڑھتے نہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے، اس کی چھان بین نہیں کرتے، بس ہم اس کو فارورڈ کرنا اور شیئر کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ جتنی ذمہ داری کے ساتھ، جتنی فکر مندی کے ساتھ ہمارے نوجوان ان خبروں کو شیئر کرتے ہیں اور فارورڈ کرتے ہیں، اگر اس ذمہ داری کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ اگر وہ کتابوں پر محنت کریں تو وہ انڈیا میں نوبل پرائز حاصل کر سکتے ہیں اور نیٹ کا ایگزام نکال سکتے ہیں، آئی پی ایس اور آئی ایس کا ایگزام نکال سکتے ہیں، لیکن اس میں ان کی فکر مندی نہیں ہے، ان کا کوئی مشن نہیں ہے، ان کا کوئی مشن نہیں ہے، کوئی مشن نہیں، کوئی نیشن نہیں، کوئی تھاٹ نہیں، کوئی تھیوری نہیں، کوئی منزل نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، بس کوئی خبر آ گئی تو اس کو فارورڈ کرنا ہے، اس کو وائرل کرنا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو برائی ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہے۔ میں 2-4 مثالوں سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ قرآن کی مثال سمجھیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی خبر آ جائے جس میں ہم سکچھم نہیں ہیں، ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح کہیں یا غلط کہیں، ہم اس کو تمیز نہیں کر سکتے، تو ایسے وقت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جب منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لگائی، غزوہ بنی مستلق کا واقعہ ہے، سورہ نور کے اندر 18ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے۔ جب منافقوں نے لگائی اتنا سنگین جرم، اتنا سنگین خبر کہ حضرت عائشہ کے بارے میں نعوذ باللہ کہ انہوں نے زنا کیا اور ان سے زنا کا صدور ہوا، ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قدم اٹھایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، ساکت ہو گئے، کچھ بھی نہیں بولے، نہ منافقوں کی طرف سے، نہ اپنی بیوی حضرت عائشہ کی طرف سے، جب تک قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات کے لیے آیت نازل نہیں فرمائی، تب تک حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، اس مدعے پر کچھ نہیں بول رہے تھے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہمارے دور میں کوئی ایسی خبر پھیلائی جاتی ہے، کوئی ایسی خبر وائرل کی جاتی ہے، کوئی ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ایسی سازش کی جاتی ہے جس کو صحیح اور غلط کرنے کی ہمارے اندر تمیز نہیں ہے، تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ہمیں سائلنٹ رہنا چاہیے، ہمیں ساکت رہنا چاہیے، ہمیں ورغلانا نہیں چاہیے، اس میں 2 جملے اور جوڑ کر آگے نہیں پہنچانا چاہیے، اور اس کو جو ہے اور مسالے دار مرچ مسالہ ڈال کر اس کے اندر اور آگ نہیں ڈالنی چاہیے۔ جب تک ہمیں پورا یقین نہ ہو، جب تک ہمارے پاس پوری تحقیق نہ ہو کہ فلاں شخص اچھا ہے یا فلاں شخص خراب ہے، اس وقت تک ہم اس کی وکالت اپنے خبر کے ذریعے نہ کریں، یا واٹس ایپ پر یا کہیں پر بھی نہیں بھیجیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار، عقل مند، باشعور، صلاحیت مند، استعداد مند دنیا کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ۔ آپ اگر چاہتے تو منافقوں نے جو تہمت لگائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، تو آپ اس کی تحقیق بھی کر سکتے تھے۔ آپ کے پاس اللہ نے وہ علم دیا تھا، وہ حکمت دی تھی، وہ بصیرت دی تھی، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش نہیں کی، آپ سائلنٹ موڈ پہ چلے گئے، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں بولا، حضرت عائشہ سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا، کسی کو کچھ بولتے ہی نہیں تھے اس مسئلے پر۔ آپ اگر چاہتے تو آپ کے اندر وہ قابلیت تھی، وہ صلاحیت تھی، وہ طاقت تھی کہ آپ اس خبر کی تحقیق کر کے منافقوں کے منہ پر چپیٹ مار سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ لیکن ہمارے اندر تو کوئی قابلیت بھی نہیں ہے کسی خبر کو چھان بین کرنے کی، اس کی تحقیق کرنے کی، اس کی تہ تک پہنچنے کی، اس کی سچائی پتہ کرنے کی اور اس کی غلط ہونے کو پتہ کرنے کی ہمارے اندر قابلیت صلاحیت بھی نہیں ہے، لیکن ہم آنکھ بند کر کے اس کو فارورڈ کرتے رہتے۔ یہ جان لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا، اور ایک حدیث کے اندر ہے کفا بالمرء اثما، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بکل ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کر دے، آگے بول دے، سنی سنائی بات کو، نہ اس نے دیکھا ہے، نہ اس نے اس کی تحقیق کی ہے، نہ اس کے پاس کوئی حوالہ ہے، نہ اس کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، بس کسی نے کہا، اس نے سنا اور اس کو آگے پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، اس آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کا جرم اتنا ہی کافی ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، کہ صرف سنی سنائی بات کو آگے پہنچا رہا ہے۔ اس لیے عربی میں ایک مقولہ ہے کہ لیس الخبر کالمشاہدہ کالمعائنہ، کہ خبر کی حیثیت مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی، آنکھوں سے دیکھی بھالی چیز کی طرح نہیں ہوتی۔ خبر جو بھی ہوتی ہے وہ خبر جھوٹ کا بھی اور سچ کا بھی احتمال رکھتی ہے۔ اس لیے مبلغین نے، متکلمین نے ایک جملہ نقل کیا ہے عربی کے اندر کہ الخبر یحتمل الصدق والکذب، کہ خبر جو بھی ہوتی ہے، میسج جو بھی ہوتا ہے، پیغام جو بھی ہوتا ہے اور سندیشہ جو بھی ہوتا ہے، وہ صدق اور کذب، سچائی اور جھوٹے پن کا احتمال رکھتی ہے، کہ وہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور وہ خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے۔ خبر کوئی بھی ہو، جب تک آدمی بالمشافہ سامنے بیٹھ کر اس کی تحقیق نہ کر لے، جب تک اس کی چھان بین نہ کر لے، جب تک اس کی تہ تک نہ چلا جائے، اس وقت تک وہ خبر سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال رکھتی ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد حدیث کے اندر ہمیں یہ تعلیم دیا گیا کہ بھائی جھوٹی خبر کو مت پھیلاؤ، کیونکہ افواہ یہ ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ افواہ پھیلانا، بہتان کو پھیلانا، فرضی وارے والی خبر کو پھیلانا، فرضی خبر کو پھیلانا، یہ ایک قسم کا جھوٹ ہے، اور جھوٹ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے ہمیں روکا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو وہ تھی جو میں نے شریعت کے حوالے سے، قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی۔ اب کچھ مثالیں آپ ایسی سماعت کریں جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے۔ کرنٹ میں 2 سال سے کورونا کا ماحول چل رہا تھا، ہر ملک کورونا کے چپیٹ میں تھا اور کورونا کے لہر سے جھوج رہا تھا۔ کورونا کے حوالے سے جتنی بھی خبریں انسٹال کی گئی اور جتنی بھی خبریں ایجاد کی گئی، اکا دکا یا بہت سے کم لوگوں کو چھوڑ کر اکثر لوگوں کو اس کی صحیح تحقیق معلوم نہیں تھی۔ اس کی صحیح تحقیق نہیں ہے معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ یہاں پر اتنے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کورونا کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ جھوٹی ہے، کبھی کورونا کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ سچی ہے۔ دونوں طرف ایکسپرٹ لوگ ہیں، دونوں طرف ماہر لوگ ہیں، دونوں طرف پڑھے لکھے لوگ ہیں، دونوں طرف ڈاکٹر ہیں، دونوں طرف عقل مند ہے۔ ایک جماعت جھٹلا رہی ہے، ایک جماعت ثابت کر رہی ہے، ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ ہے، ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے، ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ نہیں مر رہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ یہ وہ جو جنرل
کھانسی بخار ہوتا ہے وہ ہے، اور ایک کہتے ہیں کہ نہیں اس کی وجہ سے کھانسی بخار ہے۔ اس کے بعد ہمارے ایکسپرٹ اس خبر میں مرچ مسالہ لگا لگا کر وہ سچائی کی ہو یا جھوٹا ہے، میں اس پر مجھے خود اب تک یقین نہیں ہے کہ یہ کیا تھا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس لیے میں نے کبھی اس مدعے کو اٹھایا ہی نہیں۔ میں اس پر بات نہیں کر رہا کہ یہ کرونا تھا یا نہیں تھا، یا ہے یا نہیں، میں اس پر بات نہیں کر رہا، میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے، اس کے ہونے کے حوالے سے جو خبریں آئیں اس کی کیا تحقیق ہے، اور اس کے نہیں ہونے کے حوالے سے جو خبریں آئیں اس کی کیا تحقیق ہے، اور جب اس کو لوگ فارورڈ کر رہے ہیں تو کس ذمہ داری کے ساتھ اور کس فکر کے ساتھ، کس تحقیق کے ساتھ آگے فارورڈ کر رہے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے اس کو مشاہدہ کیا ہے، اور اگر مشاہدہ کیا تو بعینی ہی وہی چیز پایا جو کرونا کے اندر جو صفات بتائے گئے؟ نہیں۔ تو سب سے زیادہ جو وبا پھیلائی گئی، سب سے زیادہ جو افواہ پھیلائی گئی وہ کرونا کے نام پر پھیلائی گئی، خبروں میں، اس کے صحیح ہونے میں بھی پھیلائی گئی، اس کے جھوٹ ہونے میں بھی پھیلائی گئی، لوگوں کے مرنے میں بھی پھیلائی گئی، لوگوں کے نہیں مرنے میں بھی پھیلائی گئی، لوگوں کے بیمار ہونے میں بھی پھیلائی گئی، لوگوں کے نہیں بیمار ہونے میں بھی پھیلائی گئی۔ تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب تک ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمارے ایکسپرٹ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمارے ماہرین کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ماہر اگر بولتا ہے، ایکسپرٹ اگر بولتا ہے، چلیے اس کے پاس ایک دلیل ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہے، وہ ایک ماہر ہے، ایک عام آدمی جس کو کا کھا گا گا نہیں آتا، جس کو ABCD نہیں آتا، جس کو الف با تاسا نہیں آتا، اب وہ لمبی لمبی لسٹ جو ہے کرونا کے حوالے سے ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہا ہے، اس کے ہونے نہ ہونے پر، اس کو تحقیق نہیں ہے۔ ایک مثال تو یہ، دوسری مثال میں آپ کو یہ دوں گا، ابھی حال ہی میں آپ نے حجاب کے حوالے سے ایک خبر دیکھی ہوگی، ایک لڑکی کی، جو میں نے آپ کو بتائی بھی تھی، مسکان خان اس کا نام ہے، میں نے بتائی بھی تھی۔ اب دیکھیے اس پر کیا افواہ چل رہی ہے، اس پر افواہ یہ ہے کہ لوگ ایسی ایسی خبریں بنا رہے ہیں کہ مسکان خان کے گھر فلاں شخص بالی ووڈ کا ایکٹر گیا، 5 لاکھ روپیہ دیا، کسی نے کہا کہ 10 لاکھ روپیہ دیا، کسی نے کہا کہ 50 لاکھ روپیہ دیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور کوئی اس کے تعریف کی خبریں بتا رہا ہے، کوئی اس کے برائی کی خبریں بتا رہا ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے دیا بھی ہو، 1-2 خبر ایسی سچی بھی ہے کہ جمعیت کے لوگوں نے پیسہ دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری خبریں ایسی ہیں جو فرضی ہے، لوگ اس کو چلا رہے ہیں، چل رہی ہے مارکیٹ میں۔ اسی طرح اس کے حوالے سے خبر یہ بھی ہے کہ برج خلیفہ پر اس کا نام جو ہے لیا گیا، اور اس کے نام، اس کے کارنامے کو پیش کیا گیا، اور اس کی ویڈیو بنائی گئی۔ اس میں بھی 2 لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو کہتے کہ نہیں ہے، فرضی ہے، اور ایک وہ ہیں جو کہتے کہ ہیں، یہ خبر صحیح ہے۔ اس کو بھی لوگ آنکھ بند کر کے فارورڈ کر رہے ہیں، آگے بھیج رہے ہیں۔ یہ 2 مثالیں ہیں۔ ابھی قریب میں رمضان آنے والا ہے، 40 دن کے بعد، 50 دن کے بعد رمضان آئے گا۔ آپ کو ٹھیک 1 ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے یا 20 دن پہلے واٹس ایپ پر، فیس بک پر ایک میسج دیکھنے کو ملے گا، یہ ہر سال ہے، اس سال بھی آپ دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے، وہ آئے گا، اس میں یہ لکھا ہوگا کہ دیکھو سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دینے والا میں ہوں، اور جو سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دے گا وہ جنت میں جائے گا، اور اس سال کا سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دینے والا میں ہوں۔ ایک نے فارورڈ کر دیا، اس کو 50 لوگوں نے فارورڈ کر دیا۔ بھائی آپ کس حساب سے اس کو فارورڈ کر رہے ہیں، آگے کیوں شیئر کر رہے ہیں؟ اس کی تحقیق کیا واقعی ایسا ہے کہ جو شخص رمضان کی خوشخبری دے گا وہ روزہ رکھے نہیں رکھے، تراویح پڑھے نہیں پڑھے، وہ جنت میں جائے گا؟ اور اس کی کیا دلیل ہے کہ وہی شخص پہلا ہے؟ اس لیے کہ فارورڈ کرنے والا ہر آدمی کہتا ہے کہ میں پہلا آدمی ہوں۔ اب یہ خبر کب سے چل رہی ہے، کون چلا رہا ہے اس کو، اور کیوں فارورڈ کی جا رہی ہے؟ اور ہمارے دماغ کو کیا ہو گیا؟ ہم کس یگ میں اور کس زمانے میں جی رہے ہیں کہ ایک آدمی ہم کو یہ میسج کر رہا ہے اور پھر ہم اس کو بھی فارورڈ کر رہے ہیں؟ ایک تو بھیجنے والا بیوقوف اور ہم دوسرے کو بھیجنا، مجھ سے مہا بیوقوف ہے، مہا گھٹیا آدمی ہم۔ ایک تو یہ ایک خبر اور، وہ شاید اب بند ہو گئی ہے، وہ 1-2 سال پہلے زیادہ چلتی تھی، کہ مدینہ منورہ کے ایک بزرگ صاحب تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ فلاں علاقے کے لوگوں کے اعمال بہت خستہ ہیں، بہت خراب ہیں، اس لیے وہاں کے لوگوں کے لیے میسج یہ ہے کہ اس طرح کے 1100 پاپلیٹ اور نسخہ چھپوا دیا جائے، اور جن لوگوں نے اس بات کو مان لیا وہ جنت میں جائیں گے، اور ان کو ضرور اگلے 10 دن کے اندر کوئی خوشخبری ملے گی، اور جنہوں نے اس بات کو نہیں مانا 10 دن کے اندر ان کو جو ہے
बुरी से बुरी खबर मिलेगी और वो जहन्नम में जाएंगे। लोग इसको भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये तहकीक, ये सही बात है। मैं मतलब अपनी जेब से नहीं, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूं, मैं भी उसी जगह रहता हूं जहां पर ये लोग रहते हैं। और ये हैं कौन लोग जो इस तरह की खबरें मानते भी हैं, उसको आगे फैलाते भी हैं, और न उसकी कोई तहकीक है, न उसकी कोई सही दलील है। और बहुत सारे भोले भाले इंसान जब उनके पास ये खबर जाती है तो डर की वजह से उसमें ये लिखा होता है, मेंशन होता है कि 51 लोगों को फॉरवर्ड करना है, 11 लोगों को फॉरवर्ड करना है। अब बेचारा डर से वो सोचता है कि पहले मैं व्हाट्सएप चलाता नहीं था, अब ये खबर आ गई, 11 लोगों को फॉरवर्ड करना होगा, नहीं तो फिर हमारा ईमान चला जाएगा और हम बेकार हो जाएंगे, हमको कोई नुहसत लग जाएगी। अब वो 11 लोगों को जबरदस्ती नंबर ढूंढ ढूंढ के फॉरवर्ड कर रहा है, भोले भाला इंसान। कहीं पे तो ऐसे भी हमने देहात में देखा कि पैसा नहीं है बेचारे के पास नुस्खा छपाने के लिए, पॉम्फलेट छपाने के लिए पैसा नहीं है, वो कर्ज लेकर 1100 रुपए कर्ज लेकर वो 1100 पर्चा छपाता है और मस्जिद के गेट पर जाकर दे आता है कि भाई इसको बांट दो। कर्ज लेकर ऐसा कर रहा है। ये सब इस वजह से होता है कि हमने कुरान के इस उसूल को तोड़ा। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू, कि अगर कोई भी खबर हो, कोई भी मैसेज हो, कोई भी संदेशा हो, कोई भी पोस्ट हो, पहले उसकी तहकीक करो, उसके तह में जाओ और उसकी सच्चाई और उसकी छानबीन करो। जब तक यकीन ना हो उस वक्त तक आगे फॉरवर्ड ना करो। समझ में नहीं आता है कि ये खबर सच्ची है, ये खबर झूठी है, तो खामोश रहो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, हमारे समाज को तो मिर्च और मसाला चाहिए। मैं एक दो मिसाल और देता हूं जो और होता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल दिया या एक ऑडियो डाल दिया कि उसमें यह लिखा हुआ है कि फलां एक्टर ने इस्लाम कबूल कर लिया, फलां हीरो ने और फलां हीरोइन ने इस्लाम कबूल कर लिया। होगा, किसी ने, बहुत सारे हीरो ने और हीरोइन ने इस्लाम कबूल किया है, एक खबर सच्ची भी है। लेकिन बहुत सारी खबरें ये चलती हैं कि फलां हीरो और फलां हीरोइन और फलां क्रिकेटर ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब यहां पर आईटी सेल उतर गया नीचे, आईटी सेल नीचे उतर गया, कमेंट कर रहा है, शेयर कर रहा है। ये आईटी सेल सिर्फ वो लोग नहीं हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आईटी सेल वो लोग भी हैं जो खबर की तहकीक नहीं करते और बिला वजह उसको यहां वहां तहकीक फॉरवर्ड करते हैं। ये वो लोग भी हैं। आईटी सेल नीचे उतरा नौजवानों का। अब वो ये कह रहा है कि देखो, हमको मालूम था कि फलां आलिम की मेहनत रंग लाएगी, हमको मालूम था कि इसके गाने में ये इस्लाम के ये बोल थे, इस वजह से अल्लाह ने इसको ये तौफीक दे दी। और जब उसकी आप तहकीक करेंगे तो पता चलेगा कि वो फर्जी खबर है, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। ऐसे ही एक किसी मौलवी की वीडियो डाल देंगे, कोई मौलवी है और मौलवी के साथ किसी लड़की का नाम जोड़ देंगे और कहेंगे कि देखो फलां लड़की के साथ इसने बदकारी की है। अब उसके नीचे जो आईटी सेल और नौजवानों का एक झुंड कमेंट करने आएगा, वो उसको लानत, ये गाली गलूज, हर पता नहीं जो उसके दिल में आता वो लिख दे। लेकिन इसकी कभी ये हो सकता है, एक दो वाकया ऐसा है, लेकिन बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो झूठी हैं, जो फेक है, जो फैलाई गई है, जो अफवाह है। लेकिन हमारे नौजवानों को इतनी समझ नहीं है, हर खबर पे जाकर उनको कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। भाई फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सब इसलिए है ही ताकि इस पर खबर चलाई जाए, खबर बढ़ाई जाए, खबर बनाई जाए, तो पैसा बनेगा ना। तो अब अगर कोई खबर नहीं है तो वो एक फर्जी खबर बनाते हैं, फिर डालते हैं, डाल के फिर हमारे नौजवान उसमें लगे रहते हैं। और आपको बहुत ताज्जुब होगा कि जिन लोगों का ये काम है, आप कहेंगे कि ठीक है फेसबुक नहीं यूज़ करेंगे, व्हाट्सएप नहीं यूज़ करेंगे, या इस तरह की चीज़ें हम नहीं यूज़ करेंगे जिसमें ज़्यादातर फर्जीवाड़ा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिससे ऐसा लगता है कि झूठ है। हम न्यूज़ चैनल तो देख सकते हैं ना, न्यूज़ चैनल। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे देश में जो न्यूज़ चैनल है, जो रजिस्टर्ड न्यूज़ चैनल, जिसको पूरी दुनिया, हिंदुस्तान का हर एक फर्द देखता है, उस पर यकीन करता है, आज हमारे देश का न्यूज़ चैनल ही फर्जी खबर चला रहा है। एक दो चैनल, तीन चैनल को छोड़कर बकिया जो बड़े बड़े चैनल है, जिसको मैं कहूं कि ये झूठा चैनल है तो लोग मुझे जो है मारने आ जाएंगे, लेकिन सही बात यह है कि हमारे देश के जो चैनल हैं, स्तंभ, मजबूत पिलर वाले चैनल, वही हर रोज एक दो खबर ऐसी डालते हैं जो फर्जी होती है, जिसकी तहकीक से, हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अब जाहिर है कि हम उसको देखेंगे
تو ہم تو یہ سوچیں گے کہ ارے بھائی اتنا بڑا ٹیگ لگا ہوا ہے اور یہ رجسٹرڈ چینل ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کی بات کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ اس کا کام ہی ہے فرضی وارہ کرنا، یہ فرضی وارہ روز کر رہا ہے۔ آپ اخبار پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اخبار کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے صحافی اس میں آتے ہیں، بڑے بڑے ادیب آتے ہیں، بڑے بڑے لکھک آتے ہیں، بڑے مشہور ہیں، ابن صفی ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، یہ کیسے غلط لکھ سکتا ہے؟ اور یہ انقلاب ہے اور یہ ہندوستان ہے، یہ کیسے غلط لکھ سکتا ہے؟ لیکن میں بتاؤں کہ آج کل کا اخبار بھی فرضی خبر چلا رہا ہے، فوٹو کہیں کی منسوب کہیں اور کر رہا ہے، کام کسی اور کا سونپ کسی اور کو رہا ہے، اخبار بھی فرضی خبریں چلا رہا ہے۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور پر، یعنی جس چیز پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، رجسٹرڈ چینل پر ہمیں بھروسہ کہہ دینا چاہیے کہ وہ جو وہی بولے وہ حرف اخیر ہے، اس کو ہمیں ماننا ہے۔ اخبار جو رجسٹرڈ اخبار ہیں اس پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ جو لکھ دے وہ حرف اخیر ہے، اس کو ہمیں ماننا ہے۔ لیکن جس پہ تکیہ ہمارا بھروسہ ہے وہی ہوا دے رہے ہیں، یعنی جس پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں، جن پر ہمارا تکیہ لگا ہوا ہے وہی ہم کو ہوا دے رہے ہیں اور فرضی خبروں میں ہمیں گھما رہے ہیں، الجھا رہے ہیں۔ اس لیے ایسے نازک دور میں ہماری ایمانی، اخلاقی، معاشرتی، سماجی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر ایک خبر کو صحیح طریقے سے چھانیں، اس کی چھان بین کریں، اس کی تحقیق کریں، اس کے جڑ تک جائیں اور پھر اس کو آگے فارورڈ کریں، ورنہ اس سماج سے جھوٹ ختم نہیں ہو سکتا، اس سماج سے غیبت ختم نہیں ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے بدزن ہوتے چلے جائیں گے، جھوٹ کا ایک بازار گرم ہوتا چلا جائے گا، نفرت کا ایک بازار گرم ہوتا چلا جائے گا، اور ایک اچھا سماج پروان نہیں چڑھ سکتا، سماج کا اصلاح نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف افواہ پھیلانے کی وجہ سے یہ ساری خرابی آتی ہے، جھوٹ بڑھتا ہے، غیبت بڑھتی ہے، دشمنی بڑھتی ہے، نفرت بڑھتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے بدزن ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ جب کہتے ہیں کہ بھائی آنکھ سے دیکھی ہوئی بات اور ہے، کسی کے بارے میں سنی ہوئی بات اور ہے، ایک آدمی اگر کسی کے بارے میں کچھ سنتا ہے تو اس سے جو نتیجہ نکلے گا اس کا مطلب اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ آدمی خود اس سے ملے گا اس کا جو نتیجہ نکلے گا اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ مل کر بات کرنا الگ چیز ہے اور اس کے بارے میں سننا الگ چیز ہے، لیکن ہم صرف سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق، فاجر، گنہگار، مخلوط، مجہول، مشکوک آدمی جس کے کردار پہ ہمیں شک ہے، جس کی زبان بکی ہوئی ہے، جس کا قلم بکا ہوا ہے، جس کا کردار بکا ہوا ہے، وہ آدمی اگر کوئی خبر دیتا ہے تو اس خبر کی تہ تک پہنچنا ہے۔ ہاں اگر کوئی معتبر آدمی ہے، اگر کوئی متقی آدمی ہے اور کوئی باوثوق ذرائع سے یہ پتہ چل جائے کہ نہیں واقعی یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، معتبر اس لیے ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، معتبر اس لیے ہے کہ یہ غلط خبر نہیں دے سکتا، معتبر اس لیے ہے کہ اس پر ہمارا اعتبار ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، اس کے تقوی پر، اس کی طہارت پر ہمیں یقین ہے، یہ غلط نہیں بول سکتا ہے، اگر ایسی خبر ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی فارورڈ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کہاں فارورڈ کرنا ہے، کس کو فارورڈ کرنا ہے، کتنا فارورڈ کرنا ہے، کب فارورڈ کرنا ہے۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور 10 میسج لگاتار دن 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 آ رہا ہے، اس کی نیند کو تکلیف ہے، وہ بیچارہ فون اس لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ اس کی زندگی آسان ہو، لیکن فون پہ میسج اتنے آ رہے کہ اس کی زندگی بوجھل ہو رہی ہے، یہ بھی ایذاء مسلم ہے، یہ بھی ایذاء مسلم ہے۔ بھائی دنیا میں اور بھی کام ہے کرنے کے، آپ کو اگر خبر ہی پہنچانا ہے تو بہت اچھے طریقے سے آپ تبلیغ کے ذریعے خبر پہنچائیے، تعلیم کے ذریعے خبر پہنچائیے، آپ جو ہے اپنے بیانوں کے ذریعے خبر پہنچائیے، آپ اپنی تصنیف کے ذریعے خبر پہنچائیے، اور جن پلیٹ فارم کے اندر زیادہ تر خبریں فرضی ہوتی ہے، جن پلیٹ فارم پر زیادہ تر خبریں جو ہے لا ابالی پن والی ہوتی ہے، ان پلیٹ فارم پر کوئی بھی خبر آئے تو اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے، اس پر پوری دلیل ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔